چنبل کے مرض کے لیے آج میں آپ کو بہت ہی مجرب قسم کا ایک نسخہ بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کی وہ بیماری جو ہے اس علاج سے، اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ دور ہوگی۔ دیکھیے، یہ جو سورائسس ہوتی ہے، جلدی بیماری جسے اردو میں چنبل کہتے ہیں، جسم پر لال نشان بن جاتے ہیں اور اس پر سفید سفید پپڑیاں سی جم جاتی ہیں۔ تو سفید سفید چھلکے سے جم جاتے ہیں لال نشانوں پر، اور اکثر لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب قسم کی شکل اختیار کر گیا ہے جلد کا یہ حصہ، اور لوگ ان سے دور بھی بھاگتے۔ جن لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس میں علاج کرا کے تھک جاتے ہیں، اور یہ بیماری دور نہیں ہوتی ہے۔ بہت مشکل پیش آتی ہے لوگوں کو اس بیماری کے دور کرنے میں، لیکن اللہ چونکہ شفا دینے والی ذات ہے، اللہ بڑا مہربان رب ہے۔ آپ بالکل نا امید نہ ہوں، میں اس ویڈیو میں بھی ایک نسخہ عرض کروں گا، اور اس کے بعد بھی آنے والی کئی 2 یا 3 ویڈیو اور میں چنبل کے اوپر، سورائسس کے اوپر بناؤں گا، اور میری ٹیم اس کو اپلوڈ کرے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ بہت ہی مجربات نسخے ہیں، مجرب نسخے ہیں، مجربات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو اور یوٹیوب اکاؤنٹ کو اور فیس بک کو آپ سبسکرائب کر کے رکھیے، تاکہ آپ کو یہ جو چنبل ہے اس بیماری کے حوالے سے اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے بہت ہی مجرب اور مستند نسخے انشاءاللہ تعالی ملیں گے، اور بہت ہی آسان ترین نسخے بتاتا ہوں لوگوں کو۔ اچھا، اب میں ذکر کرتا چلوں کہ جن لوگوں کو پرانے سے پرانا بھی چنبل ہو اور بہت تکلیف دے رہا ہو، اور بڑا اکثر لوگوں کے گھٹنوں پہ ہو جاتا ہے، ٹانگوں پہ ہو جاتا ہے، ایڑیوں پہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے سر میں ہو جاتا ہے، سر کی جلد میں ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھوں کے پاس، انگلیوں کے پاس ہو جاتا ہے، اور کلائیوں میں ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کی پیٹھ میں ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی تھائز میں ہو جاتا ہے۔ تو مختلف مقامات پہ یہ چنبل جو ہے ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، اور بہت سارے اور بھی وجوہات ہیں۔ پانی کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، آنتوں میں بیکٹیریا جو ہے باکثرت جنم لیتے ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ خون میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ بیماری، زیادہ تر تو خون کے فساد کی وجہ سے، خون میں بیکٹیریا کی مقدار کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، طرح طرح کے بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں آپ کے اوپر، تو اس کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اس کے لیے کچھ دعائیں بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ ویڈیو میں ذکر کروں۔ اب میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، نسخہ یہ ہے کہ یہ جو بکری ہوتی ہے، اس کے گردے، بکری کے گردے کا قیمہ بنا لیجئے، ٹھیک ہے؟ بکرا نہیں ہونی چاہیے، بکری ہونی چاہیے۔ بکری کے گردے لیجئے، اس کا قیمہ بنائیے۔ قیمہ بنا کے جیسے کبابوں کو سلاخ پر لگا کے اور آگ پر سیکتے ہیں، کوئلے کی آگ پر سکائی کرتے ہیں، اسی طرح اس میں کوئی مسالے وسالے نہیں ملانے، بس اس کو جیسے کبابوں کو سلاخ میں لگا کے اور ایسے ایسے کر کے سلاخ میں لگا دیتے ہیں نا، کبابوں کو گولا کباب بن جاتا ہے، یا سیخ کباب کہتے ہیں لوگ اس کو۔ تو وہ جو سیخ کباب ٹائپ کی طریقے سے اس کو آگ پر آپ بھونیے، اور جب آگ پر اس کو آپ بھونیں گے تو اس میں سے جو پانی ٹپکنے لگے، اس کبابوں میں سے، یہ جو بکری کے قیمے کے کباب آپ نے آگ پر سینکنا شروع کیے ہیں، اس میں سے جو پانی گرنا شروع کرے، اس کو آپ کسی اسٹیل کی پلیٹ میں اس کو آپ ایسے آگ نیچے رکھ کر اس کو آپ سیو کرتے رہیں۔ جب آپ نے اس بکری کے قیمے کے کبابوں کا پانی آپ نے سیو کر لیا، تو ہلکا نیم کنکنا
نیم گرم، وہ چمبل کے اوپر آپ اس کو لگائیے، اس کو آپ پیسٹ بنا کے پیسٹ کی طرح سے، مرہم کی طرح سے اس پانی کو آپ مل دیجئے۔ دن میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں تو جلدی ٹھیک ہوگا، اور 1 بار کریں گے جب بھی ٹھیک ہوگا۔ اب کچھ مریض 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ 2 مہینے میں، کچھ 3 مہینے میں، لیکن فرق جو ہے آپ کو 15 سے 20 دن میں فرق نظر آئے گا۔ اور یہ بہت مجربات میں سے ہے، یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہت مجربات میں سے ہے، اور میں نے بہت سارے چنبل کے مریضوں کو بتایا، چونکہ تھوڑا سا لوگوں کو مشکل لگتا ہے، لیکن خزاں کے بعد ہی بہار کا موسم آتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا مشکل اٹھا لیں گے، اب آپ کہیں گے بکری کا قیمہ، بکری کے گردے کا قیمہ ہم بنائیں، بکری کا گردے کہاں سے لائیں؟ تو یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اکثر آپ نے جہاں بکری کا گوشت، بکرے کا گوشت ملتا ہے، وہاں آپ اس کو بول کے رکھیں کہ مجھے بکری کے گردے چاہیے۔ اور بقرعید کے سیزن میں تو بہت آرام سے مل جاتا ہے، اور ویسے بھی جہاں پر یہ بکرے اور بکریاں کٹتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، وہاں پر سے آپ کو آرام سے ملے گا۔ مجھ احقر الزمن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔